ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں حق کی مدد کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے معیز الرحمان۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں جس طرح اوور دی لاسٹ 1 ویک آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی بڑی کامیابیوں سے نوازا، اور کسی بھی کامیابی میں ہمیں اپنے شہداء کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو اس پورے فیز میں ہمارے شہید ہوں، چاہے وہ سویلینز ہوں یا ہمارے پاک افواج کے جوان ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی عظیم قربانی کو قبول فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ناظرین، آج جو ISPR کی جاری کردہ تفصیلات ہیں اس کے بیسکلی مطابق تقریباً 11 جوان ہمارے شہید ہوئے، اس میں پاکستان ایئر فورس اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سمیت دیگر جوان شامل ہیں، اور پاکستان آرمی سے نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، اور اس کو ملا کے تقریباً 11 شہداء ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم قربانی کے طفیل، ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ، اور ہم ان کے خون کا ناظرین ایک ایک قطرے کا حساب جو ہم نے بھارت سے پہلے بھی لیا اور پاکستان کے ہر ازلی دشمن سے ضرور لیں گے۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں، گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ایک شکست خوردہ اور ایک جنوری انسان کی طرح جو انہوں نے تقریر کی، اس سے صاف ظاہر ہے کہ بھارت کو بہت زبردست قسم کی دھول چٹائی ہے پاکستان نے الحمدللہ۔ مودی اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہم پہ ہی حملہ کر دیا، تو مودی صاحب سے پوری دنیا یہی سوال کر رہی ہے کہ پاکستان آپ پہ جوابی حملہ نہیں تو آپ کو ہار تو نہیں پہناتا تھا کہ اگر آپ نے ایک ملک کی، ایک آزاد ملک کی خود مختاری پہ اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ کو آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے ہی آئے گا، جو کہ پاکستانی قوم اور پاک افواج نے مل کر اور ایک ہو کے بھارت کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ اور مزید انہوں نے پاکستان کو کھوکھلی دھمکیاں دی، اور جو ان کے چہرے پہ جو شکست خوردہ جو تاثرات ہیں اس سے عیاں تھا جو CNN کی رپورٹ ناظرین تھی کہ بھارت بھاگا امریکہ کے پاس گیا، انہوں نے JD وینس سے رابطہ کیا کہ جو پاکستان کا ریاکشن آیا وہ اتنا شاکنگ رہا ہے کہ کسی طرح اس خطے میں جنگ بندی کرائیں، ورنہ بھارت نے کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی وہ اس کی بیسکلی آگے بڑھتی چلی جاتی۔ کل DGMOs کے درمیان بھی رابطہ ہوا پاکستان اور بھارت کا، اور یہی ابھی اتفاق کیا گیا ہے جو رپورٹس آئی ہیں کہ جنگ بندی کا تسلسل برقرار رہے۔ اور ناظرین، اگر ہم سفارتی فرنٹ کی بات کریں تو بھارت کو وہاں پہ بھی ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب روانگی سے پہلے کل صبح ایک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی امریکی انٹیلیجنس نے بتایا کہ کس قسم کا انویورنگ پاور کے ساتھ پاکستان نے رسپانس دیا ہے، یعنی بہت طاقت کے ساتھ بھارت کو رسپانس دیا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی تو وہ ٹریڈ روک دیں گے، اور ناظرین بھارت کا تقریباً 85 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے امریکہ کو۔ تو نریندر مودی اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ دونوں ہی ممالک پھر فوراً مان گئے جنگ بندی کے لیے۔ اور ناظرین، اگر ہم رپورٹس دیکھیں تو چاہے بھارت کے ادھم پور بیس ہو جہاں پہ S-400 سسٹم جس پہ ان کو بہت زیادہ ناز تھا، یا رافیل طیارے جن کے بارے میں بھارتی وزیر اعظم مودی کہتے تھے کہ اگر 2019 میں یہ ہوتا تو ہم پاکستان کا کچھ چھوڑتے ہی نہیں، اور 2025 میں 6 سال بعد آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رعونت کس طرح خاک میں ملائی۔ نریندر مودی کیونکہ بھارت کے اندرونی طور پہ جو خلفشار ہے اس کو چھپانے کے لیے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، پاکستان کو کھوکھلی دھمکیاں دیتا ہے، اور اب دنیا کے سامنے اس کا چہرہ RSS کا اور ہندوتوا ایکسٹریمزم کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ اور ناظرین، یہ ضروری ہے کہ بھارت کا جو یہ ہندوتوا اور RSS بیک جو ہندوتوا ایکسٹریمزم جہاں پہ مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، بھارت کے اندر کرسچنز کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، دلتس کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، سکھوں کی زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، اور اب بھارت اپنے انٹرنل فیلیئرز کو کور کرنے کے لیے پاکستان کو دھمکیاں لگاتا ہے، پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا کے سامنے بھارت اور نریندر مودی کا جو ہندوتوا ایکسٹریمزم کا جو چہرہ ہے RSS بیک اس کو بے نقاب کیا جائے، اور وہ اب تقریباً بے نقاب ہو ہی چکا ہے جب ہی مودی پہ بھارت کے اندر سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو پاکستان کے پیچھے چین، آذربائیجان، ترکی اور دیگر ممالک پوری شد و مت کے ساتھ کھڑے تھے، تو دوسری جانب بھارت جو اس کو بڑا ناز تھا کہ ہم اس ریجن کے سپر پاور ہیں، اس ریجن کے وہ بلی ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، چاہے وہ کوڈ ممالک ہوں۔ یہ بھارت کے اندر سے اب آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو obviously اگر ناظرین آپ جھوٹ بولیں دنیا سے تو دنیا بھی تنگ آ جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا
کہ دنیا واقعی میں بھارت سے تنگ آ گئی تھی. تو ہم اس حوالے سے مزید بھی آبویسلی آپ کو آگے کور کرتے نظر آئیں گے. دنیا کے اسپیکٹرم پہ بہت کچھ ہو رہا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا یوکرین رشیا کی پیس ڈیل قریب ہے، اور چین اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ کے کافی زیادہ مذاکرات اچھی سمت پہ بڑھ رہے ہیں. ٹریڈ ڈیل کی بات ہو رہی ہے، چائنا نے ٹیرفس امریکہ کے کم کرنے پہ غور شروع کر دیا، اور یہ آبویسلی گلوبل اکانومی کو کافی زیادہ اسٹرینتھن کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ پہنچ گئے ہیں، آج سعودی عرب میں ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جانا ہے. اور بات یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکی حکومت کے ڈائریکٹ حماس سے مذاکرات ہو رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ شاید امریکہ فلسطین کو ریکگنائز کرنے تک بھی جا سکتا ہے، اور اسرائیل اس پہ زیادہ خوش نہیں ہے کہ ان کی انوالومنٹ کے بغیر مذاکرات ہو رہے ہیں. گلوبل اسپیکٹرم بہت تیزی سے موو کر رہا ہے، بہت چیزیں ہو رہی ہیں. ہم اس کو آبویسلی آگے بھی کور کرتے رہیں گے، لیکن آئی تھنک ابھی وقت ہے پاکستان کی عظیم ترین کامیابی کو ریکگنائز کرنے کا اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ کے عظمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اور نصرت کے ساتھ پاکستان کو ملی الحمدللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.